رحیم السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ایک جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، بحث یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ پاکستان کے خلاف کیوں صف آ رہا ہے اور وہ کیوں مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے اور فوج کو اور سپاہیوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ روز جو ہے وہ ان پر حملے کر رہی ہے، وہ ایک بڑے منظم طریقے سے، جس پر ایک کانفرنس ہوئی ہے، پیام پاکستان کانفرنس میں دوبارہ ہوئی ہے، اور اس میں علماء کا دو ٹوک موقف آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف مسلح جد و جہد بغاوت ہے اور پاک فوج پر حملے جہاد نہیں ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا، دیکھیے آپ کو بات جو ہم تحریک طالبان پاکستان کی جیسے عالم تو ہم نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، لیکن البتہ ہمارا جو علم ہے وہ دنیاوی بھی ہے، ہم زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس بات پر، لیکن ہماری دنیاوی علم کے اور ہمارے جو دین سے جو علم ہے اس کا اعتراف مفتی شامزئی صاحب نے خود اپنی زبان سے ادا کیا ہمارے ساتھ میں، جو ہم نے اپنے ایک مضمون میں تحریر بھی کر دیا۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے بنیادی طور پر یہ دنیا کے اندر پاکستان ایک واحد ملک ہے، اسرائیل اپنے مذہب کے نام پہ بنا اور پاکستان اپنے اسلام کے نام پہ بنا، اور اس کے بننے میں ابھی یہ ضرور ہے کہ جتنا بھی ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں ان کے سب کی خدمت میں، پاکستانیوں کی خدمت میں بھی اور جو غیر ملکی ہیں جو پاکستان کے خلاف صف آ رہا ہے ان کی خدمت میں بھی، دیکھیے جو کچھ بھی جو ٹولز ہوتے ہیں حکومت کے، اس ٹول میں ہر چیز وہ موجود ہے جو اسلامی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کا جو پریمبل ہے دستور کا، اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ دستور میں جو لکھا ہے پریمبل میں اس کے مطابق کوئی قانون اسلام اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہو گئی۔ اب اس میں سوال صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہیں اس وقت کے جو حکمران ہیں نہ وہ امام عادل ہیں نہ امام برحق ہیں۔ اب دونوں معاملات میں یہ بحث یہ نہیں ہے کہ وہ امام عادل ہوں یا امام برحق ہوں، لیکن بحث یہ ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو نقصان جو ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب اس صورت میں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے، کیونکہ جس وقت میں جب یہ جنگ چھڑ رہی تھی اور اس وقت میں بڑا مستعد تھا، میں سارے علماء کے پاس گیا، سارے فوجیوں کے پاس گیا، سارے مفتیان کے پاس گیا، تو ساتھ ساتھ میں مفتی شامزئی صاحب کے پاس بھی میں گیا، اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ جا کر مفتی تقی عثمانی سے ملنے اور مفتی رفیع عثمانی صاحب سے ملنے، دونوں سے میں ملا۔ وہ جو بات ہے وہ میں الگ سے کہوں گا، لیکن اس وقت جو بحث جو ہے وہ محمد تقی عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے سے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ صاحب علم ہیں، میں تو اپنا تجربہ بیان کر دوں گا اور میں اپنی خدمت اپنی جو گزارشات ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انتہائی علمی شخصیت حافظ محمد سلفی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ سلفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو جہاد چل رہا ہے وہ ہم درست ہیں، جبکہ آپ لوگوں کا یہ فیصلہ ہے جو تب محمد تقی عثمانی صاحب کی رہنمائی میں ہوا ہے کہ قائداعظم TTP جو ہے مسلمان ملک کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ پاکستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ محض مغالطہ ہے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے زیر اہتمام پیام پاکستان میثاق وحدت کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجتماع یہ اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان مسلمان ریاست ہے، پاکستان کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ دستور ایسا ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں پایا جاتا۔ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی بھی مسلح کارروائی کھلی بغاوت ہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی مسلح کارروائی ناجائز اور حرام ہے۔ علماء کرام پاکستان کے خلاف کسی قسم کی مسلح کارروائی کی تائید نہیں کر سکتے۔ آپ فرمائیے جی۔ آپ جی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرو اور تمہارا جو سربراہ ہے ملک کا اس کی بھی تابعداری کرو۔ اور بلا شبہ پاکستان کے قانون میں یہ درج ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
اور ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس قرآن و حدیث کے دستور کے علاوہ کوئی قانون رائج نہیں ہوگا، اور یہاں دین اور مسلمانوں کے لیے اسلام کی رہائش اور اسلام کی پرورش اور اسلام کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ ہمارے رہنما یا ہمارے سیاستدان یا ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے وزراء یا ہمارے ذمہ دار وہ کتنا اسلام پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کی کمزوری یا ان کا نفاق یا ان کی مداہنت یا ان کا اسلام سے دوری کا سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مملکت خداداد پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس کے قانون میں دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، اور جو بھی مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے یا جو بھی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل سبیتنا فهو المسلم، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور مسلمان کا زویہ کھا لے، وہ مسلمان ہے۔ لہذا فرمان الہی قرآن میں اور فرمان رسول حدیث میں اور ہمارا دستور بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور یہاں پر اسلامی دستور نافذ ہوگا۔ رہا یہ بات کہ جو کمزوریاں یا اسلام سے دوری معاشرے میں نظر آتی ہیں اس کو ہم غلطی تو کہہ سکتے ہیں لیکن کفر نہیں کہہ سکتے، لہذا کوئی بھی مسلمان ملک کے سربراہ کے بغیر اپنے طور پر اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں رکھتا، بلکہ وہ مسلمان بادشاہ، مسلمان وزیر اعظم، مسلمان پارلیمنٹ، مسلمانوں کے حکم کے نتیجے میں تابعداری کرے گا، اور اجتماعی طور پر اگر ریاست جہاد کا اعلان کرے گی تو وہ اس میں شرکت کرے گا، لیکن اپنے طور پر کسی کام کو اچھا یا برا سمجھ کر اسلحہ اٹھا لینا اور اس کو بزور طاقت صحیح کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تمام گواہیاں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی دی ہے، میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ نوٹ کرایا ہے، میں نے دستور پاکستان کا حوالہ دیا ہے، لہذا ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے نتیجے میں، لہذا ہمیں اللہ کی تابعداری، نبی کی تابعداری اور اپنے بڑے کی تابعداری یہ تینوں اس کی آیت میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لہذا ہمیں اللہ کی تابعداری کے ساتھ، نبی کی تابعداری کے ساتھ اپنے حکمرانوں کی بھی تابعداری کرنی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کریں۔ جی، اب میں سوال میرا یہ ہے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے جی اس میں صرف صرف چھوٹا سا پیش ہے، اور وہ پیش یہ ہے کہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں، سارا ٹول جو ہیں، یہ جو اوزار ہیں جی ہمارے اسلامی ملک ہونے کے، وہ ہمارے دستور میں موجود ہیں۔ ہر وہ چیز جو کہ کسی بھی اسلامی ملک کے ہونے چاہیے، جو اصل اسلامی ملک ہو، وہ ہمارے دستور کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہیں۔ اب صرف اتنا سا بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پیچ آئے، ایک موڑ آئے جس میں کہ حکمران بھی ہمارے وہ پکے مسلمان بن جائیں، تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اس پہ رنگ روغن کے لیے ایک ہمیں حکمران چاہیے، بس یہ مطلب ہوا نا، تو اتنی چھوٹی بات یہ مطلب بھی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم من ترضونہم ویرضونکم وتحبونہم ویحبونکم، تمہارے سربراہ حکومت وہ ہوں گے کہ جن کو تم محبت کرتے ہوگے، وہ تم سے محبت کرتے ہوں گے، تم ان کی تابعداری کرتے ہوگے، وہ تمہارا کہنا مانتے ہوں گے، لیکن بعض دفعہ تمہارے رہنما ایسے بھی آئیں گے کہ جن سے تم راضی نہیں ہوگے اور وہ تم پر ظلم کریں گے۔ تو صحابہ نے یہ سن کر فرمایا کہ افلا ننابذہم بالسیف، اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تلوار سے سیدھا نہ کر دیں؟ تو آپ کا جواب تھا لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں
तब तक उनके सामने तलवार उठाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अभी तो क्लियर हो गई अब, और दोनों हदीसों को मिलकर और आयत कुरानी को मिलकर और इस हदीस से मिलकर बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमारे सरबरा किसी वजह से हम पर जुल्म भी कर रहे हों और खिलाफ शरीयत भी काम कर रहे हों तो हमें उनके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत नहीं है, बल्कि हम सब्र करें उन पर, उनके जुल्म पर, और बर्दाश्त करें, उनको सीधा करने के लिए नसीहत करते रहें और अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहें, लेकिन तलवार नहीं उठाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अच्छा, अब जब ये तलवार उठा रहे हैं तो ये फिर इस्लाम के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना टीपी, तो फिर क्या ये मैंने बड़े वाजिब हदीसें आपके सामने जिक्र कर दिए हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं एक वाक़या बयान करता हूँ, इन्होंने अपने जो बयानिए में बयान किया है, जो शामज़ई साहब का जिक्र किया है, तो शामज़ई साहब के पास मैं एक ज़माने में जब यलगार शुरू हुई अमेरिका की हम पर 2001 में, तो मैं उनके पास गया था। हाँ, मैं बहुत से मुफ्तियान के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जो यलगार है इसका क्या हल हो सकता है। हाँ, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए, एक तो पहली बात तो ये की कि मैं जाकर वहाँ उनके जहाँ जूते रखे थे वहाँ जाके मैं बैठ गया, तो उन्होंने फिर मुझे मोहब्बत से खड़े होकर बुलाया और मुझे बिठाया अपने पास कि नहीं, आपको हम जानते हैं कि आप ज़रूर है कि आप शक्ल सूरत से आप टाई भी पहनते हैं, आप दाढ़ी मुंडे भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं। हमने देखा है कि आप सच बोलते हैं और आपको आपकी जगह हमारे दिलों में है। आपने कभी भी हुकूमत में होते हुए भी आपने सच बोला है। ये उनके जुमले थे। मैं हुकूमत में क्योंकि 2 मरतबा रहा हूँ। तो उसके बाद में मैंने उनसे कहा, हज़रत मैं सिर्फ एक सवाल लेके आपसे आया हूँ कि ये जो यलगार है ये कैसे हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, बात सच्ची ये है कि हमने तो दीन को थामा हुआ है और ये काम तो तुम्हारा है। हम तो तुम्हारे शागिर्द हैं, या जनरल हमीद गुल हैं, वो उनको ले, तुम जैसे लोगों का काम है कि इसकी हमारी रहनुमाई करें। मैं इसके लिए आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर मुझे ये कहा कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी से भी मिल लें, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब से मिल लें। मैं दोनों जाके मिला और उन सब ने ये कहा कि नहीं, ये हमें मुकाबला करना चाहिए और सब वो सब्र के साथ में और इस्तकामत के साथ में, वला असर इंसान है, वो पढ़ के सुनाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो फिर इस लिहाज से जिन्होंने इनका हवाला दिया है वो तक जो है वो पाकिस्तान के वजूद के मामले में मैंने उनका वाज़ेह मामला था और मेरे से वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल, हमारे लिए हर तरह तैयार, सिर्फ हमारे हुक्मरानों की तब्दीली का मसला है बस। जी, ठीक। देखिए, अमेरिका काफिर मुल्क है, वो अगर मुसलमानों पर हमला करे तो तमाम मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, वो अगर किसी वजह से कोई गलती करे या जुल्म करे तो हमें तलवार उठाने की, बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह, मैं एक और बात भी उनसे इनकी खिदमत में आपके तवस्सुल से कहना चाहता हूँ जी कि देखिए, जब आपके साथ में रूस ने आप पर हमला किया तो क्या हमने साथ नहीं दिया? और क्या रूस को हमने नहीं हराया? क्या जो आज आप असला हमारे खिलाफ उठा रहे हैं, ये हमने आपको नहीं सिखाया जदीद असला का इस्तेमाल? क्या आदमी हमारे वहाँ पर जो गए बनकर, आपके जो उस्ताद बन के गए, क्या उनको हमने आपकी मदद नहीं की? फिर हमने इस्लाम की बुनियाद पर अफगानियों की मदद करी। जी, अच्छा जी। दूसरी बात यह है कि हम मजबूर थे कि जब अमेरिका ने आप पर हमला किया तो उस वक्त भी हमने उनसे राज़ी तो हुए, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि अमेरिका को शिकस्त हमने दी, आपकी मदद हमने की? और आज भी अमेरिका का हर आदमी जो कि इंटेलिजेंस का आदमी है, CIA का आदमी है, हर आदमी ये कहता है कि वन वर्ड पाकिस्तान को कहते हैं कि शिकस्त क्यों हुई तुम्हें? वो कहता है वन वर्ड पाकिस्तान ने हमें शिकस्त दी है, अफगानियों ने नहीं दी है। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात मुल्ला मंसूर की कही। देखिए, मुल्ला मंसूर को उन्होंने साजिश के ज़रिए से मारा। वो तो ईरान से आ रहे थे, वहाँ क्यों नहीं मारा उन्होंने? हमने क्यों मारा? हमने तो नहीं मारा उसको, मुल्ला मंसूर को। मुल्ला मंसूर साहब 1 महीने रहकर अपने वहाँ से तशरीफ़ ला रहे थे और वो फिर उनको यहाँ पर हमारे साथ में, और उसके बाद में फिर हमारा बयान आया हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कि अगर अब हमला हुआ तो हम उनका जहाज़ गिरा देंगे, ड्रोन गिरा देंगे। फिर इसके बाद हमला नहीं हुआ। जी, तो मैं ये बात यह करना चाहता हूँ
کہ پاکستان نے دلیلوں حق کی بنیاد الامکان افغانستان کی جو آزادی کی 2 دفعہ مدد کی ہے. جی جی اس میں کوئی شک نہیں. ہم بحیثیت مسلمان دنیا کے ہر مسلمان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو بس ٹھیک ہو. تو پھر یہ ان کا جواز غلط ہے, اور ان کے جو علماء کرام کے فتاوی جو ہیں وہ ان کو رجوع کرنا چاہیے ان کو اپنے فتاوی سے. جی ان کو چاہیے کہ ہم نے جو دلیلیں دی ہیں وہ حدیث میں دیکھیں کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے اور صحیح کہا ہے. اگر ایسا ہے تو ان کو پھر رجوع کرنا چاہیے. حافظ محمد صلی صاحب, آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. جی میرے صاحب اب بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر دوسرے موضوعات پہ آ جائیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بڑے صاحب, اب یہ IMF والا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا یا کچھ اور بھی ہوگا؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. یہ جب IMF کا جو ہے آج پیٹرول 35 روپے مہنگا ہو گیا ہے, تو اب آپ فرمائیں کہ اور یہ طوفان جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلی قسط ہے, اس کے بعد میں دوسری قسط آئے گی, یہ 300 تک جائے گا پیٹرول, گاڑیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی. فرمائیں. دیکھیے محترم, بات یہ ہے کہ جو بھی ہم تباہی خود کریں, ہماری بربادی جو بھی ہم خود کریں, جو غلط فیصلے کریں, جو اشرافیہ کو نوازنے کے لیے کریں, وہ سارے کے سارے IMF کے کھاتے میں ڈالنا بہت ہی غلط بات ہے. اس لیے کہ IMF کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے وہ تو دشمنی کا ہے, لیکن انہوں نے تو آپ کو پہلے دن بتا دیا تھا کہ جی ہماری یہ سخت شرائط ہیں, اس میں ہم نرمی نہیں کریں گے. تو پہلے مفتاح اسماعیل نے جو معاملات طے کیے اس نے ان کو 2 مرتبہ سے زیادہ توڑا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بربادی کی داستان عمران خان صاحب نے 28 فروری کو معاہدہ توڑا تھا, جس کے بعد سے بربادی شروع ہوئی تھی. تو جب مفتاح اسماعیل صاحب نے معاہدہ توڑا تو پھر 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا کے انہوں نے قسط لی. تو جب ڈار صاحب تشریف لائے تو ان کو یہ پتا تھا کہ IMF 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا. تو اگر وہ اکتوبر میں 27 سپٹمبر کو تشریف لائے تھے, اگر اکتوبر میں وہ IMF کے ساتھ یہ جو معاملات طے کیے ہیں اس وقت کر لیتے تو اتنی شرائط سخت نہیں تھی, اور اس وقت ہمارا ڈالر کی جو قدر تھی وہ 220 روپے تھی. اسی کے حساب سے پھر پیٹرول چلتا ہے, تو 220 روپے پر روپے کی قدر ہوتی تو شرائط سخت ہوتی, اور وہ پیسے سے ملنے کے بعد اس کو 200 سے نیچے تک لے جایا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے IMF کے ساتھ جو معاملات طے کیے ان کو بار بار توڑا, اور اس کو تاخیر کی معاملہ کرنے میں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عوام کو یہ تاثر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے تو پوری کوشش کی, لیکن عمران معیشت تباہ کر کے چلے گئے تھے, اب کوئی راستہ نہیں ہے, ہمارے ریزرو گر گئے ہیں, تو ہم جو ہے نا یہ کرنے پر مجبور ہیں. تو اب وہ 31 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں IMF کا وقت, تو یہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بڑی شرط ان کی پوری کر دی ہے, اور اب ہمیں یہ توقع ہے کہ 15-16 فروری تک ہمیں پیسہ مل جائے گا IMF سے. اس کے بعد عالمی بینک بھی دے دے گا, اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دے گا, اس کے بعد جو ہے نا آپ کو سعودی عرب کے دوست ممالک نہیں, میں مطلب سب قرضوں پہ چلیں گے, آپ سارا کام قرضوں پہ چلے گا آپ کا؟ نہیں, قرضوں پہ تو چلے گا, لیکن جو اس کے ساتھ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی پیٹرول کے بعد بجلی کے نرخ بڑھیں گے, گیس کے نرخ بڑھیں گے, ایک منی بجٹ آئے گا جس میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا, اور اس کے بعد آج جو مہنگائی 24.5% ہے وہ چلی جائے گی تقریباً 35%. آج جو 24.5 ہے جس میں کروڑوں عوام تباہ ہو رہے ہیں, بھارت میں یہ 6% ہے, بنگلہ دیش میں یہ 9% ہے, اور پاکستان میں 24.5 ہے, تو وہ پھر یہ 35 تک جائے گی. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارا IMF کے پاس نہ جائیں, میرے پاس شواہد ہیں, میں کنونس کر سکتا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں کہ آج جو یہ تباہی بربادی آئی رہی ہے پیٹرول کی, مہنگائی کی, روپے کی قدر کی, اس کی سب سے پہلے ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اگر ماضی میں نہ جائیں بہت زیادہ, تو پہلے عمران خان, اس کے بعد شوکت ترین, یہ شواہد موجود ہیں, میں ثابت کر سکتا ہوں. اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت جس میں مفتاح اسماعیل, اور اس کے بعد اسحاق ڈار, اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر جو تھے رضا باقر چلے گئے وہ, اس کے بعد جو ڈپٹی گورنر ایکٹنگ گورنر بنے وہ, اور موجودہ گورنر جمیل احمد, یہ سب اس میں شامل ہیں
پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے میں، مہنگائی بڑھانے میں، پیٹرول کے نرخ بڑھانے میں، روپے کی قدر گرانے میں اور ریزرو گرانے میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 باتیں ایسی بتا دوں جو بڑی حیران کن ہوں گی سب کے لیے۔ جی فرمائیں۔ وہ اس سے یہ ہے کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں وہ بھی ثابت ہوگی، ورنہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ تو میں حکومت کے اعداد و شمار ہوں گے، میرا اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ 28 فروری 2022 کو آپ کا علم ہے کہ جب عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا، اس دن ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے 16.4 ارب ڈالر، اور آج ہیں 3.7 ارب ڈالر، یعنی اس میں کمی ہوئی 12.7 ارب ڈالر کی کمی۔ یہ تقریباً 1 سال سے کم عرصے میں یہ بہت بڑی کمی ہے، اور اسی کی وجہ سے روپے کی قدر میں تباہی آئی۔ لیکن اور یہ خود اسحاق ڈار صاحب جو اتنا بہت باتیں کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں بتا سکے کہ تباہی آئی کیوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آئی۔ 28 فروری کو جیسے میں نے بتایا کہ ریزرو سے 16.4 ارب ڈالر، عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا، اگلے مہینے صرف 1 مہینے کے بعد ان ریزرو میں 5 ارب ڈالر کی کمی ہوئی، 11.4 ارب ڈالر ہو گئے۔ تو وہ تو 5 ارب تو گر چکے تھے 1 مہینے کے اندر۔ اب اس حکومت کے دور میں جو گرے ہیں وہ گرے ہیں تقریباً 7.7 ارب ڈالر، یہ گرے ہیں 10 مہینے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 مہینے میں شہباز حکومت کے دور میں 7.7 ارب ڈالر ریزرو گرے، عمران خان نے 1 مہینے میں وہ 5 ارب ڈالر گرے تھے، یعنی 6 گنا زیادہ رفتار۔ تو ایک تو یہ اس کا کنٹینیوشن ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ، اور اس کی وجہ سے روپے کی قدر۔ دوسری آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ جب مسٹر اسماعیل نے چارج دیا تھا تو 182 روپیز کا ڈالر ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پیٹرول بڑھ رہے ہیں، اور جب وہ رخصت ہوئے تو 239 کا ہو چکا تھا۔ 239 کا مطلب یہ ہے کہ 57 روپیز ڈالر کم ہوا۔ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں اب سے چند روز پہلے تک یہ اس سے کم تھا 239 سے، یعنی ان کے دور میں جو ہے یہ کمی آئی تھی 239 سے، یہ 230 پہلے آئے تھے۔ حالانکہ اس دوران میں جب اسحاق ڈار صاحب تھے، سٹے بازی بھی ہو رہی تھی، اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی، ہنڈی حوالے کا کاروبار بھی ہو رہا تھا۔ پھر غالباً حکومت نے اسٹیٹ بینک اور ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ مل کے ایک ڈرامہ رچایا، اور وہ رچایا کیپ لگانے کا اور کیپ ہٹانے کا۔ اس سے 2 دن کے اندر کچھ 30-32 ارب روپے گر گئے۔ یہ تباہی آئی ہے پچھلے 3 دنوں میں، ورنہ اب سے چند دن پہلے تک جو ہمارے روپے کی قدر تھی اس سے کم تھی جو مفتاح اسماعیل چھوڑ کر گئے تھے، یعنی انہوں نے امپروومنٹ دکھایا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ذمہ دار ہیں کہ ڈار صاحب کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ 27 سپٹمبر کو آئے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، ایک قسط لینے کے لیے تاخیر کرنے کی وجہ سے 1700 ارب روپے کے عوام پہ ٹیکس لگائے گئے۔ تو ان کا فرض تھا کہ اکتوبر میں وہ اپنی کیبنٹ کو یہ بتا دیتے کہ بھئی یہ شرائط ہیں، یہ ہمیں ماننی پڑیں گی، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر تباہی آ جائے گی۔ تو لیکن انہوں نے اس کے کرنے کے بجائے تاخیری حربے استعمال کیے IMF کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے وہ معاملات طے کیا اور اس کو توڑا۔ اس کی وجہ سے یہ تباہی بربادی آئی ہے۔ اگر یہ اکتوبر میں کر لیتے تو آج ہمارے جو ڈالر کی قدر ہے وہ 200 روپے سے کم ہوتی، جو وہ خود کہتے رہے ہیں۔ اب یہ 262 پر آ گئی ہے، لیکن یہ ابھی خدا نہ خواستہ اور گرے گی۔ تو یہ ذمہ داری تو آ گئی، اس میں قطعی کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر اس میں مجھے اجازت دیں کہ میں یہ کہوں گا وہ سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں جو حکومت سے یہ بات کرنے کے علاوہ کہ یہ آپ معاملہ طے کریں اور اس کے بعد ٹیکس کی چوری روکیں اور اس کے بعد اخراجات کم کریں، کیبنٹ کا سائز نہ بڑھائیں، یہ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک دھکا اور دیا پاکستان کی معیشت کو، اور یہ کہا کہ جناب انتخابات کرائیں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں، اسمبلیاں توڑ دیں گے، استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پہلے اس ملک میں جو بحران آ رہا ہے اس کو دور کریں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بجائے انہوں نے اقتدار کے لیے اپنا کیا، یہ نہیں کہا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو سارے کے سارے مل کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پہنچا دیا ہے اور پہنچائیں گے۔ پہنچا دیا ہے، پہنچائیں گے تو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ پھر حل کیا ہے بھائی صاحب؟ جی پھر حل کیا ہے؟ دیکھیے حل پھر آپ کو 2-3 منٹ مجھے دینے پڑیں گے، دیں گے، میں حل بتاؤں گا، ورنہ وہ بات غلط نہیں 2-3 منٹ دے رہے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے میں آپ کو 25-30 سال سے دیکھ رہا ہوں، جو وعدے تینوں پارٹیاں کرتی رہیں، نمبر 1 جو پارٹیاں اسٹیٹ بینک کرتا رہا، جو وعدے جو سیاسی جماعتیں کرتے رہیں، اور جو وزارت خزانہ کرتے رہا اکنامک سروے میں، وہ 25 سال سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ آج تک انہوں نے نہیں کی، اور نہ فوجی حکومتوں نے کی، وہ نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی معیشت اگر کوئی ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اور قوم کو دھوکہ دیتا ہے۔
اب حالت اتنی تباہ اور اتنی برباد ہو چکی ہے کہ اب ایک ہی حل ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی حل کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، قوم کو دھوکہ دیتا ہے۔ حل یہ ہے، کیونکہ آپ ایک سیاستدان بھی رہے ہیں اور آپ کا وسیع تجربہ ہے، حکومتوں میں بھی رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی ایک ہے جس نے ابھی تک کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ اگلے چند روز میں، یہ میں حل کی طرف جا رہا ہوں، اگلے چند روز میں قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا جائے، اس میں حکومت کے علاوہ، فوج کے نمائندوں کے علاوہ وہ تمام پارٹیاں جس کی قومی اسمبلی یا سینٹ میں ایک سے زیادہ سیٹ ہے، ان کو کہا جائے اب آپ تشریف لائیں، اور جب وہ میٹنگ شروع ہو تو اس میں یہ کہا جائے کہ جناب کو نہ کوئی کہانی ہوگی نہ کوئی الزام تراشی ہوگی، ہمیں بات کرنی ہے حل کی۔ اور وہ حل یہ ہے کہ تینوں پارٹیوں کا جو منشور ہے، ٹیکسوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں کیا ہے، وہ تینوں پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام لگائیں گے۔ اس کو آپ کہیں کہ پہلی شرط یہ ہے آپ کر لیں، نمبر 1۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ معیشت کو دستاویزی بنائیں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ تعلیم اور صحت کی مد میں جو ان کا کمٹمنٹس ہیں، اس میں سب سے کم کمٹمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کا 7.5%، پی ایم ایل این کا تو 9.5 ہے، تو میں کہہ رہا ہوں 7.5% رکھ لیں۔ اور توانائی کے شعبے میں کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی بھتہ نہیں ہوگا، اور منصفانہ بنانے کا مطلب یہ کہ جی ایس ٹی 17 سے 7.5% پر آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مہنگائی جو آ جائے گی 5% پر آپ کی، اور گروتھ ریٹ بڑھے گی اور آپ کی برآمدات بڑھیں گی، اور کچھ 7,000 ارب روپے جو ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے وہ رک جائے گی۔ عوام کے اوپر جو جی ایس ٹی کا اور پیٹرول کا بوجھ ہوگا وہ کم ہوگا۔ میرے صاحب شاہد صاحب نے جو 7 ارب چوری کی بات کی نا، اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب، شاہد صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ شاہد صاحب اپنی گفتگو کو جو آپ جاری رکھیں، میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ 7 ارب جو چوری ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے، وہ نہیں دے رہے۔ دیکھیے متوسط طبقے کے لاکھوں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، مگر ان کو نہیں پتا کہ اگر وہ 20,000 روپے ٹیکس چوری کرتے ہیں تو ان کو جی ایس ٹی کے بدلے، پیٹرولیم لیوی کے بدلے وہ 1 لاکھ روپے نقصان کر رہے ہیں۔ تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو مالدار طبقے ہیں ان سے جو چوری بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، انکم ٹیکس میں کوئی 4,000 ارب روپے ہے۔ تو یہ جو ہماری فیگرز ہیں، ایف بی آر نے تو کہا ہے کہ گیپ جو ہے وہ، میں نے 7,000 کہا، ایف بی آر کہتا ہے 3,000 ارب سے زیادہ ہے، نمبر 1۔ لیکن انہوں نے بلیک منی وغیرہ کو نہیں دیا جو 40,000 ارب ہے، نمبر 1۔ مگر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے پاس 43 لاکھ ایسے افراد کی لسٹ موجود ہے جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں، اور ان کی یہ بھی پتہ ہے کیا کیا اثاثے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس حکومت لیتی ہے، ڈپازٹس کے اوپر لیتی ہے، بچت اسکیموں پہ لیتی ہے، اس میں یہ ٹیکس کٹنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی آمدنی ہے۔ اور اسی طریقے سے بلس ہیں، ان سب پر کہیں کہ جناب آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لیا ہے تو اس کا مطلب 1 کروڑ روپے آپ کا ڈپازٹ پڑا ہے بینک میں، اس کا کہاں ٹیکس؟ تو 7,000 ارب روپے مل سکتے ہیں۔ تو جب یہ حلف نامہ، میں بات مکمل کر لوں، یہ حلف نامہ جب لے لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے منشور میں لکھا ہے کہ یہ ہم کریں گے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا تو الیکشن ہی نہ جو ہے وہ غیر قانونی ہو جائے گا، وہ حلف نامے پہ دستخط کرائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہ حلف نامے پہ دستخط ہو جائے اور وہ انکار نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے منشور کا ہے، وہ ساتھ لے کے جائیں، اس کے بعد ایک قانون بنائیں کہ تمام پارٹیوں نے یہ حلف نامہ کیا ہے۔ اب یہ قانون بن گیا کہ جو بھی بجٹ آئے گا، جو بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی آئے، اس میں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، باقی ان کی اپنی پالیسیز ہوگی۔ پھر یہ بھی ہو جائے تو تیسرا اور آخری کام، یہ الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کا جو فارم ہوتا ہے جب انتخابات لڑتے ہیں، ہر وہ آدمی جو کسی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے، اس کے نشان پہ لڑ رہا ہے، وہاں پر بھی ایک حلف نامہ کر دیں کہ میری پارٹی نے یہ حلف نامہ دیا ہے، میں اس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہا ہوں، اگر میری پارٹی اور میں اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا جو سیٹ ہے ختم، ہماری حکومت ختم، یہ بھی لے لیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو ایک راستہ واحد اور بچتا ہے، اور وہ ایسا راستہ ہے کہ آپ، اجتماعی خودکشی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اگر کوئی خودکشی کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جائے تو دنیا میں کوئی قانون اس کو سزا نہیں دیتا۔ یا تو یہ کر لیں جو میں نے بتایا ہے، یا اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کر لیں، وہ کب کرتے ہیں، آج کریں، 1 سال کے بعد کریں، یہ پھر قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے
بات اہم بات کہہ دی ہیں شاہد صاحب نے تو بہت تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی اور ذمہ داری بھی بتا دی کس کس کی ہے. ہاں جی ہاں. اب یہ تو پھر بات یہ کہ مقدمات بننے چاہیے. اچھا اب آ جائیں ذرا. مقدمہ سوال یہ ہے کہ قوت نافذہ کس کے پاس ہے وہ کرے نا, پھر جس کے پاس بھی قوت نافذہ ہو وہ کرے. ہاں کیونکہ جو بھی اپنے یعنی جو بھی قانون کی پاسداری کرتا ہو, جو قانون کو نافذ کرا سکتا ہو, قوت نافذہ اسے کہتے ہیں جی. جو قانون کو نافذ کرا سکتا ہو, جو قانون پہ عمل درآمد کرا سکتا ہو, وہ یہ ذمہ داری اٹھائے. جی ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو صرف درخواست کر سکتے ہیں, تجاویز دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ہاں. میرے صاحب آ جائیں ذرا یہ کوئٹہ کا افسوسناک واقعہ کراچی. کوئٹہ کا بڑا افسوسناک واقعہ اس طرح سے ہوا کہ صبح کے قریب یہ بس جو ہے بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی اور یہ آپ کے قریب جو ہے جو ایک پل ہے وہ اس کو جو کراس جب کرنے لگی تو یہ اس پل سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ لگ گئی اور یہ نیچے جا کے گر گئی. اس میں کوئی 40 آدمیوں کی بس ہوتی ہے, یہ تو 48 لوگ سوار تھے. 48 لوگ سوار تھے, تو ظاہر ہے کہ زائد بھی بٹھا لیتے ہیں, تو 41 تو اس وقت شہید ہو گئے ہیں وہاں پر. صورتحال ایسی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت تیز رفتاری جو ہے, اور رات کی تیز رفتاری کو ساری رات وہ چلا ہوگا, کسی وقت نیند آ گئی ہوگی اس کو میرے خیال میں, اور اسی لمحے وہ یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ افسوس ہے بہت. ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو بھی ان میں جو جہاں باق ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, اور یہ احتیاط برتنی چاہیے جتنے بھی بس ڈرائیور ہیں کہ وہ میں نے رات کے وقت میں جب سفر کرتے ہیں تو اپنی رفتار کو تیز نہ رکھیں. جب کراچی قریب آ گیا تھا سلو رکھتے تو جب پہنچ تو جاتے ہیں, اب تو زندگی بھر نہیں پہنچ پائیں گے. جی لیکن نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, لیکن سب نہیں, یہ تو بھائی یہ تو تیز رفتاری کا معاملہ ہے نا, ٹکرائی بس جا کے پل سے ٹکرائی ہے. میں صاحب ان کو پھر کنٹرول کیا جاتا ہے نا, لیکن کوئی حکمت عملی نہیں ہے. کیسے کنٹرول کیا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو بات ہے ابھی تو روڈ ہی نہیں بنے, کہاں سے نیشنل اتھارٹی کرے گی. جی اچھا آ جائیں خالصتان والے معاملے پہ. خالصتان پہ وہ جو آسٹریلیا میں ریفرینڈم ہوا ہے, بڑی تعداد میں ووٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے عالمی برادری کو مودی کے اسے بے ایمان اقدام کو روکنا ہوگا, اور آزاد خالصتان جو ہے سکھوں کی کمیونٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے. اب یہ بات تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ پھر کسی اسٹیج کے اوپر وہ یہ نہ کہہ دیں کہ صاحب یہ دوسرا پنجاب بھی ہمارا, تو یہ بات بھی ایک بات میں رکھنا چاہیے. جی کیونکہ وہ کہیں گے صاحب الٹیمیٹلی تو پھر پورے پنجاب کی بات ہماری ہیں. جی تو اتنا زیادہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. آزاد خالصتان اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف یہ بات طے کرا لیں, ان سے معاہدہ کر لیں کہ وہ صرف وہی انڈیا کا پاکستان انڈیا کا ہوگا, اور اس سے زیادہ ہم آگے نہ بڑھیں. جی اور وہ مودی کا جو معاملہ ہے نا وہ ہر برادری تنگ ہے وہاں پہ, لیکن بھائی وہ بات یہ ہے کہ مودی جو ہے آپ جو سب بھائی تنگ ہیں, لیکن اس وقت دنیا کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ 5واں بڑا ملک بن گیا ہے معیشت کے لحاظ سے, تو وہ آپ ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اب وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ اگر وہ کہیں جنگ میں پھنس گیا تو پھر الگ بات ہوگی. جی لیکن وہ جنگ کی تیاری ضرور کر رہا ہے, کیونکہ وہ پاگل, ایک بات ضرور ہے کہ وہ پاگل پن ضرور کرے گا. یہ بات تو طے ہے کہ وہ کب دیکھتے ہیں کہ وہ کب پاگل پن یہ کرتا ہے. جی ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ کسی اسٹیج پہ بھی کرے گا وہ پاگل پن اپنا. ابھی تو آپ صرف انتظار کریں کہ جو بھی مودی کر رہا ہے کرتے رہنے دیں, اور اس کے خلاف جو آواز آپ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں. جی ابھی ہم نے تو جو فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی ہم تو کسی خالصتان کے معاملے میں بولیں گے, نہ کسی مسلمان وہاں پر 25 کروڑ کے قریب ہیں وہ خود اٹھیں اور ان کا مقابلہ کریں. بالکل. یا اور جو ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ بھئی دیوبند کی ساری ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جو ہماری مخالفت کی تھی پاکستان بنانے کی, جی تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھائیں. اور 25 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے, لیکن پھیلے ہوئے ہیں. نہیں بات یہ نہیں ہے زین صاحب, پھیلے ہوئے ہیں اور منظم نہیں ہیں. پھر ان کو پھر حکومت ان کی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو نہیں بننے, پاکستان وہیں رہتے ہیں. بہت سے مسلمان ہم جب وہاں گئے انڈیا میں تو ہم سے کہا انہوں نے کہ صاحب ہم ساتھ رہتے تو اس وقت 50 کروڑ ہوتے ہم. تو میں نے کہا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جب حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ توڑ دیتی ہیں حکومتوں کو, اور وہ صوبوں میں حکومت جو اس وقت جیسے ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہے کر لیتے ہیں. فرض کو لیجیے کہ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں, پیسہ کھا رہے ہیں, ہم اس وقت کرپشن کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, تو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جی وہاں پر تو اپنی مرضی بالکل نہیں تباہ کرتا, دشمن کرتا. جی تو اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے ہمارے پاس گنجائش بھی ہے ٹھیک کرنے کی, اور ہم کر بھی سکتے ہیں. آپ آج ایک دن میں سارا کام ٹھیک ہو جائے گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. جس دن یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں آج سے جو ہے ایمانداری کرنی ہے, اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, اگر یہ بچے تو ہم بچیں گے, لیکن یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ ملک تمہارا ہے. اشرافیہ کو تو احساس نہیں ہے نا, ان کے تو ویزے لگے ہوئے ہیں. بھائی تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اشرافیہ, لیکن پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایک جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ اشرافیہ کو ہی پہلے ڈھیلا کرنا پڑے گا آپ کو. جی جب تک کہ ان کو آپ ویک نہیں کریں گے,
وہ آپ کسی صورت میں بھی وہ بات یہ ہے کہ وہ پہلے زین صاحب جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو دانشور ہوتا تھا وہ جو ہمارے فوج کے جو سپہ سالار ہوتے تھے یا فوج کے جو کور کمانڈر ہوتے تھے ان کے لیے دانش مند جو لوگ ہوتے تھے یا جو صاحب فکر لوگ ہوتے تھے وہ اہم ہوتے تھے. آج کل جو لوگ ہیں وہ جو پیسے والے ہیں وہ ان کے لیے ان کا محور ہیں, ان کے گرد وہ گھومتے. تو اب یہ بنیادی فرق جو آ گیا وہ یہ آ گیا ہے کہ آپ نے فکر کی بجائے پیسے کو اہمیت دینی شروع کر دی. جی, اس سے آپ کو اگر جس دن بھی آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا پاکستان بہتری کی طرف مائل ہو جائے گا. بالکل. اس لیے کہ پہلے جب ہم سے بات ہوتی تھی تو وہ ہم سے جو ہے وہ صدر صاحب منٹوں میں بات کر لیتے تھے. جی, اور جو پاورفل صدر ہوتا تھا ضیاء الحق جیسا آدمی یا کوئی اور آدمی ہوتا تھا تو وہ غلام ساخا جیسا آدمی. لیکن آپ کا جو دانش مندی نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے پیسہ والا جو ہے وہ اہم آدمی. اور خوشامد تو ویسے بھی عقل کا توڑ ہے. جی, یہ تو اس کو تو نہیں روکا جا سکتا. لیکن جو سیکھ کا عمل ہے وہ تو دانش تو جو ملے گی یا جو بچاؤ ملے گا آپ کو یا جس طرح کا چھٹکارا ملے گا ان قسم کی باتوں سے IMF سے, اور یہ جس طرح کا یہ جو آدمی ہے آپ کا اسحاق ڈار ہے ترین جیسے لوگ ہیں ان سے چھٹکارا آپ کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ جو ہے وہ کسی اب جیسے اب یہ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کو سارے فگر تو دے رہے ہیں اور کیا کریں. اب یہ زمین سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ساری ریسرچ کرتے ہیں سب بتاتے ہیں, آپ ان کی باتوں میں کیوں نہیں عمل کرتے ہیں. یہ شاہدہ وزارت ہیں بس آسان طریقہ ہے پیٹرول بڑھا دو گیس بڑھا دو. وہ اس پہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ میں نے ہنری کسنگر تک نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی پل ہے وہ IMF کے پاس وہ ہر بیماری کا علاج کے ایک ہی پل ہے. وہ کہتے ہیں صاحب یہ ٹیکس بڑھا دو یہ بڑھا دو بس وہی پل دے دیتے ہیں. تو جتنے بھی IMF کے پاس گئے ہیں وہ تباہ برباد ہوئے ہیں. جی چلیں. اور اشرافیہ جو 3500 cc کی گاڑیاں استعمال کرتی ہیں ابھی بھی ایک آدمی جب جا رہا ہوتا ہے تو 3 گاڑیاں استعمال کر رہا ہوتا ہے. بتائیے اس کو روکے ذرا بھی نہیں سوچتے. میرے صاحب بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا امریکہ کا ذکر کریں گے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب, یہ جو امریکہ اور چین کے درمیان جنگ والی بات ہے بھائی یہ ایسی تخمینہ ہے 2025 تک. آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 چین میں جنگ ہو سکتی ہے. 2025 تک 2025 میں جنگ ہو سکتی ہے. 2023 میں امریکہ چین میں اور 2024 میں کیونکہ تائیوان میں انتخابات ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے. اور چین کی جو پیش رفت ہے اس پر امریکہ کو تشویش ہے. لیکن ابھی تو وہ بزی ہیں اس میں یوکرین میں, تو ابھی کہاں کریں گے. تو وہ میرے خیال میں ان کا یہ خیال ہے کہ 2025 تک یوکرین کی معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو پھر ہم چین کی طرف جائیں گے. تو پھر جی تو یہ ان کا ذہن ہے. لیکن بہرحال یہ تخمینہ ہے, یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک قسم کا فیلر چھوڑا ہو اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم امریکہ تاکہ وہ جو چین اور روس آپس میں ملنے جا رہے ہیں نا, ملاقات ہونے جا رہی ہے جی, اس پر انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. جی تو اب دوسری بات پھر آگے چلتے ہیں. تو امریکہ میں جو نسل پرستی کے ہے اس میں ایک سیاہ فام کو جو ہلاک کیا ہے اور اس نے اب آواز جو آئی ہے غلط ڈرائیونگ جرم شہری کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. گرفتاری نہ دینے 5 پولیس اہلکاروں کا بہیمانہ تشدد اس طرح سے ہوا ہے کہ آواز آ رہی ہے وہاں سے موم کی جو ہے وہ بیچارے کو مار رہے ہیں بری طرح سے. اور نسل پرستی کا جو آصیب ہے امریکہ کو گھیرے میں لے چکا ہے. اور بہت زیادہ وہاں پر جتنی چیزیں آپ رپورٹ ہو رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. جی بہت سی چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں, بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں, خاموشی سے کام ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال امریکہ کے اندر خود جو نسل پرستی ہے اور جو ڈیوائڈ ہے جس کو ہم ڈیوائڈ کہتے ہیں کہ ایک تو سفید فام کا معاملہ ہے, دوسرا جو ہے جو آپ کے جو سیاہ فام ہیں تو انہوں نے تو اپنی تنظیم بنا لی ہے کہ بلیک مین میٹرز جو ہے تو وہ دوسرا ایک جو گئے ہوئے ہیں آپ کے ایشیائی باشندے جی وہ ان کا الگ ان سے مطلب ایشیائین ہیں اور جنوبی اور چائنیز بہت بڑی تعداد چائنیز ہیں. ان کو تو خیر وہ پکڑ رہے ہیں کوئی الزامات لگا کے, کسی کا جاسوسی کا الزام لگا کے کسی کا بھگا رہے ہیں ان کو چینیوں کو. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ وہ سب کو بھگا رہے ہیں جو بھی ایشیا کے لوگ ہیں اور جو بھی جنوبی امریکہ کے لوگ ہیں ان سب کو اب بالآخر وہ بھگانا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں نا آپ نے جنوبی امریکہ کی بات کی نا, برازیل
ارجنٹینا نے کہا کہ ہم اپنی کرنسی خود اپنی سر نام کی کرنسی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع کریں گے اور اس میں تجارت سب کریں گے. ڈالر کے خلاف جو ہے یعنی مجتمع ہو رہے ہیں نا. یہ بہرحال یہ جو فائدہ یہ تو امریکہ کے فائدے میں جائے گی یہ بات اگر وہ کیا, کیونکہ بیسیکلی جو یوان اور روبل جو ہے وہ جو جس طرح سے اٹھ رہے ہیں جی تو یہ فیصلہ تو آپ کو برکس میں کرنا چاہیے نا کہ بھئی کون سی کرنسی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ برازیل اپنی طرف سے فیصلہ کرے. جی تو برکس میں تو موجود ہے نا, میں نے یہ برازیل موجود ہے. بہرحال امریکہ کے مطلب وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ہوا تھا, یہ اوباما کے دور سے شروع ہوا تھا, کیونکہ ایک کالا آدمی ملک کا یہاں کا سفید فام کی بجائے کالا آدمی جو ہے وہ بن گیا تھا صدر, تو اس وقت وہاں پر بغاوت شروع ہو گئی تھی, تسلیم نہیں کیا, اور 20 آدمیوں نے 20 ریاستوں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. تو اس وقت ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ آپ الگ نہ ہوں, آپ کو ہم الگ, آپ کو سفید فام حکمران ہم کر دیں گے. تو زبردستی ٹرمپ کو انہوں نے اس پر بٹھایا ہے جی. اور جب اس کو بٹھانے کے بعد میں اس لیے بٹھایا ہے کہ تاکہ اس کی غلطیاں واضح ہو جائیں, اس کی بیوقوفیاں سفید فاموں پر ظاہر ہو جائیں. لیکن وہ واضح بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے حق میں چلی گئی ٹرمپ کے. ساری کی ساری جو باتیں جو انہوں نے جو اس کی بیوقوفیاں تھیں یا اس کی نالائکیاں تھیں یا اس کے غلط فیصلے تھے, وہ سب کے سب جو ہے جو ٹرمپ کے حق میں چلے گئے, اور سفید فاموں نے اس کو بھی قبول کر لیا. انسانی جب آدمی میں نسل پرستی آ جاتی ہے جی تو پھر یہ صورتحال ایسے ہی ہوتا ہے, ایسی ہوتی ہے جیسا کہ اب ہو رہا ہے. اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر سب برابر ہیں شہری, لیکن صورتحال اتنی خراب ہے. نہیں, وہاں بہت زیادہ خراب ہے بھائی. آپ انداز نہیں, جو لوگ جانا ہے سوچ رہے ہیں وہ مت جائیں, کیونکہ وہ اچھی بات نہیں ہے, وہاں پر بہت بری حالت ہے. جی جی میرے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.